انس فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے مدینے میں اس سے بڑا غم کا دن نہیں دیکھا کہ میرے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں یوں چکر لگایا اور باہر سے چکر لگا کے جب مسجد نبوی میں آیا میرے نبی کا جنازہ رکھا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے تو 10 سال نبی کی خدمت کی تھی نا، 10 سال خدمت کی تھی، میرے نبی نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا۔ میں قریب گیا، حضرت انس فرماتے میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ سارے صحابہ روتے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں رویا، لیکن اس وقت سب سے زیادہ رویا جب مسجد کے دوسری طرف گیا تو میرے نبی کی اٹھنی بھی رو رہی تھی، میرے نبی کی اٹھنی بھی رو رہی تھی، اتنے بڑے بڑے آنسو زمین پہ ٹپک رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے نبی کے پاس ایک ہیمار تھا، ایک گدھا تھا، میں نے اس کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بھی دوڑا اس کے پیچھے کہ کم از کم میرے نبی کی سواری ہے، اس کو میں تھام لوں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں پکڑنے جاتا، اس سے پہلے اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ محبت میں مجھ سے آگے بڑھ گیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے پیاروں، آپ صرف میرے سوال کا جواب دینا کہ ایسے حال مسجد نبوی میں تھے اور حضرت ابو بکر آئے، بولو کون آئے؟ ابھی اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل سناؤں، اتنا سناؤں گا۔ حضرت ابو بکر آئے، سارے صحابہ رو رہے ہیں، کوئی یہاں رو رہا کوئی، اور سارے صحابہ کا حال کیسا تھا معلوم؟ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا سب سے زیادہ نبی تو مجھ سے محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ نبی تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ارے حضرت ابو بکر جب آئے تو سارے صحابہ کے رونے کی آواز بڑھ گئی۔ حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ آئے، ہمارے نبی کا جو مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا نا، وہ چہرے سے کفن مبارک کو ہٹایا، اور وہ ابو بکر تھے، کتنی مرتبہ نبی کی پیشانی کو چوما، کتنی مرتبہ نبی کے گالوں کو چوما۔ اے میرے سکندرآباد والوں، ابو بکر 4 جملے بول کے، 4 جملے بولے، بہت محبت سے بولے، بولو کتنے جملے بولے؟ 4 جملے۔ پہلا جملہ بولے طبت حیا وطبت میتا، طبت حیا وطبت میتا، جس کا ترجمہ یہ میرے نبی آپ ہمارے درمیان میں تھے تو بھی آپ کا چہرہ چمکتا تھا، آج اللہ کے پاس چلے گئے پھر بھی آپ کا چہرہ چمکتا ہے، میرے نبی آپ کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالکفر۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی اللہ کی قسم آپ اپنی مرضی سے گئے، آپ اپنی مرضی سے گئے، اگر آپ اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے ابو بکر جان دے دیتا مگر آپ کو جانے نہیں دیتا، ابو بکر جان دے دیتا مگر آپ کو جانے نہیں دیتا۔ پھر کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک معشور۔ میرے نبی آپ نے چیخنے سے منع کیا، چلانے سے منع کیا، منع نہ کیا ہوتا آج ابو بکر اتنا روتا، یہ آنسو ختم ہوتے اور خون کے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے۔ کتنے جملے بولے حضرت ابو بکر؟ 3، ابھی 3 ہوئے۔ چوتھا جملہ ایسا بولے، کیسے بولوں میں آپ کے سامنے میرے پیاروں، نہیں بول سکتا۔ حضرت ابو بکر کیسا چوتھا جملہ بولے، پورا مجمع رویا، ایسا داڑے مار کے رویا۔ حضرت ابو بکر نے چوتھا جملہ کیا بولا؟ نبی کے پیشانی کو چومے، نبی کے گالوں کو چوما، اور چوتھا جملہ بولے اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن من بعدک۔ میرے نبی امت کو بھول مت جا، امت کو قیامت میں بھول مت جا، امت بہت پریشان ہے، امت کو قیامت۔ وہ ابو بکر اس زمانے میں بول رہا، ہم آج کہہ رہے ہیں میرے نبی بہت پریشان ہے، امت بہت حالات میں، امت کے اوپر ظلم ہی ظلم ہے، یہ امت بہت اپنے اوپر بھی ظلم کرتی ہے، لوگوں کے بھی ظلم سہتی ہے، یہ امت نے نمازیں چھوڑی ہے۔ وہ ابو بکر اس وقت کہتے ہیں امت کو بھول مت جانا۔ آج ہم کو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں، یہ دعا مانگو میرا نبی مجھ کو بھول مت جانا، یہ امت کو بھول مت جانا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کتنے اچھے، جب ہمارے نبی کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آئے نا، ایسے نہیں آئے جیسے ہمارے پاس آتے یوں آوے اور روح نکالے اور مر گئے، وہ فرشتے آئے نا پہلے اجازت مانگی، میرے نبی آپ کی روح نکالو، ہمارے نبی نے کہا نکالو، اللہ میرا انتظار کر رہا ہے، میری روح کا انتظار کر رہا۔ جب ہمارے نبی کی روح نکالنے کا وقت آیا نا، ہمارے نبی نے کیا کہا؟ رک جاؤ رک جاؤ، تو وہ فرشتے رک گئے، نہیں میرے نبی آپ جو کہیں گے ویسے کروں گا۔ ہمارے نبی نے کہا نا میری روح مت نکالو، پہلے اللہ کو جا کے پوچھو،
میری امت کا کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کو پہلے پوچھ لو یہ امت کا کیا ہونے والا ہے۔ میرے پیاروں، ایسا محبت کرنے والا نبی۔ اب آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر نے کتنے جملے بولے؟ پھر کیا ہوا؟ ظہر کا وقت آیا۔ کون سی نماز کا وقت آیا؟ حضرت ابو بکر نے رو رہے تھے، داڑھی مبارک بھی آنسو سے بھری تھی۔ فرمایا، حضرت ابو بکر نے فرمایا، آئینہ بلال، اے بلال کہاں ہے؟ بلال، بلال کہاں ہے؟ سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا قد حان وقت الظہری، ظہر کا وقت چلا جائے گا، بلال کہاں ہے؟ اذان تو دے وے، ارے اذان تو دے وے، نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہے، بلال کہاں ہے؟ حضرت انس آئے، کیا کہا معلوم؟ بلال نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا بلال نہیں ہے؟ کہا وہ یہاں بیٹھتے نا، نبی کا مبارک جنازہ دیکھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ یہاں نہیں ہے، وہ باہر جا کے بیٹھے کر کے گلے لگ گئے۔ اور حضرت بلال نے ایک جملہ کہا، میں ابو بکر مجھے مکہ میں لوگوں نے بہت مارا، مجھے مکہ میں چکی کے پاٹ پہ رکھا، چکی کے پاٹ کو میرے سینے پہ رکھا، مجھے کوڑے مارا، مجھے انگارے پہ رکھا، لیکن مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی جو آج مجھے تکلیف ہوئی۔ اور حضرت بلال نے ایک جملہ کہا، ابو بکر آج بلال یتیم ہو گئے، آج بلال انا صرت یتیمہ، آج میرے ماں باپ تو بہت پہلے سے چلے گئے تھے، میرے نبی، میری ماں، میرا ابا سب کی شکل میں تھے، آج بلال یتیم ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھو یوں بلال کو یوں سینے سے لگایا اور کہا، بلال تو اکیلا یتیم نہیں ہوا، پوری امت یتیم ہو چکی، پوری امت یتیم ہو چکی۔ لیکن کیا فرمایا؟ سنو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ بلال اذان دو، بولو کیا بولا؟ اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا نہیں، کسی اور کو بول دو، اذان دے دے، آج میری چھٹی کر دو۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، اذان دو تم دو گے۔ حضرت بلال نے کہا نہیں، کیسے اذان دوں؟ میں اذان دیتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا، کبھی نبی کے گھر کو دیکھتا۔ آج کس کو دیکھوں گا میں؟ آج کس کو دیکھوں گا میں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں بلال، اذان تو دینی پڑے گی۔ حضرت بلال نے کہا نا آج نہیں دوں اذان۔ حضرت ابو بکر نے آخری جملہ کہا، بلال تم اذان دے دو، میں نماز پڑھا دوں گا، یہ نبی خوش ہو جائیں گے۔ نبی کا مبارک جنازہ وہی تھا، نبی کو اگر بلال تم نے اذان نہیں دی، میں نے نماز نہیں پڑھائی، یہ نبی مجھے بھی معاف نہیں کریں گے، تم کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ وہ کہہ کے گئے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حضرت بلال نے کہا میرے نبی مجھے قیامت میں معاف نہیں کریں گے۔ ارے بلال اذان دے گا، گئے اور اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب یہ جملے پر آئے، اشہد ان محمد رسول اللہ، دھڑام سے زمین پہ گرے، میرے نبی چلے گئے، میرے نبی چلے گئے۔ میرے پیاروں، لیکن اذان دی، حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، روتے روتے جب نماز پوری ہوئی، سارے صحابہ روئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہ امت نے نماز پڑھی، نبی راضی ہو گئے، اور امت جب نماز چھوڑے گی، نبی قیامت میں راضی نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ آج ہم جلسے میں جمع ہیں، میں کچھ مانگنے نہیں آیا، کچھ مانگنے نہیں آیا۔ سکندر آباد والوں، اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔ اللہ آپ کے جان مال امت میں بہت برکت دے گے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنا دے میں بولو، اللہ مسلمانوں کے جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ پورے وطن کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے پیاروں، نماز کا بھکاری بن کے آیا، آپ سے نماز کی بھیک مانگا تاکہ قیامت میں نبی پوچھے نا، قیامت میں نبی پوچھے میرے جیسے نالائق کو کیا لے کر آیا؟ کہوں گا کچھ نہیں لے کر آیا میرے نبی، جو وصیت آپ نے کی تھی وہ امت کو پہنچا کے آیا ہو، جو وصیت آپ نے نماز کی تھی امت کو پہنچا کے آیا ہو، اور نبی کے امتیوں آپ بھی پہنچاؤ۔ کیسے آپ کی بیوی سو جاتی ہے فجر کی نماز میں؟ کیسے آپ کا جوان بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھتا؟ کیسے آپ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے؟ میرے دوستو، فجر کی نماز میں اللہ نے روزی رکھی ہے، فجر کی نماز میں حفاظت رکھی ہے۔ کیوں اپنی روزی کو لات مارتے ہو؟ کیوں اپنی حفاظت کو لات مارتے ہو؟ آج اس کی فکر میں رہتے ہو کہ الیکشن میں کون جیتے گا؟ میں بتاتا ہوں کون جیتے گا، میرے کو معلوم ہے۔